السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اس چھوٹے سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے ہمیں آخرت میں کیا عطا فرمائے گا۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری احادیثیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یعنی جو شخص دنیا کے اندر میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کروائے گا۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور بہت ساری احادیث ہے۔ ایک حدیث ہے، ان عثمان رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، رواہ الترمذی و ابو عیوہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من بنا مسجد اللہ کمفحص قطعۃ او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، رواہ ابن ماجہ و ابن خزیمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اگرچہ چیل کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو انسان اللہ کے لیے دنیا کے اندر میں مسجد بنائے گا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی، ایک چیل کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برابر یا اس سے چھوٹی بھی جگہ میں مسجد بنائے گا تو اس سے بھی چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابن صافہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابن المساجد واخرج القمامۃ منہا فمن بنى اللہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ قال رجل یا رسول اللہ وہذہ المساجد التي تبنى فی الطریق؟ قال نعم واخراج القمامۃ منہا حور العین۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسجدیں بناؤ اور انہیں صاف رکھو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان مساجد کے بارے میں کیا خیال ہے جو راستے میں بنائی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کا بھی یہی حکم ہے اور ان کی صفائی حور عین کا حق مہر ہے۔ اس حدیث کو ابن طبرانی نے روایت کیا ہے۔ محترم حضرات، اس چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بستی، ہمارے گاؤں موسیڑھا ضلع سیتامڑھی میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اس مسجد میں
جن حضرات کو حصہ لینا ہے یا جو اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اس میں اگر کسی بھی آدمی کا ایک اینٹ بھی لگ گیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک واقعہ ہے خلیفہ ہارون رشید کا کہ ہارون الرشید کو ایک مسجد بنانے کا خیال آیا دل میں کہ میں اللہ کا گھر بناؤں۔ اس نے حدیث سنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کے اندر میں گھر بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا، جنت میں محل بنائے گا۔ تو ہارون رشید کو دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ایک اللہ کا گھر دنیا کے اندر میں بناؤں۔ تو اس نے اپنے خلافت میں اپنے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ میں مسجد تعمیر کر رہا ہوں، اس مسجد میں کسی کا پیسہ نہیں لگے گا، کسی کا ایک بھی چندہ نہیں لگے گا، میں اپنے خرچ سے بناؤں گا۔ تو حضرت ہارون رشید اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے وہ نہ کوئی خزانہ سے پیسہ لیا اور نہ کسی آدمی سے چندہ لیا، اور اعلان کر دیا کہ اس میں کوئی بھی آدمی چندہ بھی نہیں دے گا۔ تو ہارون رشید اپنی کمائی کا، جو ان کے اپنے کمائی کا پیسہ تھا، اس پیسے سے مسجد کی تعمیر کرنے لگے۔ ایک آدمی کو اس بات کی خبر ہوئی، ایک مزدور تھا، اس کی اس بات کو خبر ہوئی کہ ہارون رشید نے اعلان کیا ہے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، اس میں کسی کا پیسہ، کسی کا چندہ نہیں لگے گا، وہ اپنے خرچ سے مسجد بنا رہا ہے، کیوں نہ میں اس میں حصہ لوں۔ لیکن یہاں اعلان تھا ہارون رشید کا کہ بھائی اس میں کوئی بھی آدمی چندہ نہیں دے گا، کوئی بھی آدمی پیسہ نہیں لگائے گا، اس میں صرف اور صرف میرا پیسہ لگے گا، میری جو ہے نا محنت کی کمائی کا پیسہ لگے گا۔ تو ایک مزدور، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی اس میں جو ہے نا حصہ لوں۔ تو وہ دن بھر مزدوری کرتا تھا اور شام کو اسی پیسے سے اپنے گھر کا جو ہے اناج خرید کے، آٹا خرید کے لے آتا تھا اور اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی اس مسجد میں حصہ لوں، تو اس نے ایک دن مزدوری کی اور اس مزدوری سے جتنے بھی پیسے ملے اس پیسے کا اینٹ خرید کر کے، جہاں پہ وہ مسجد تعمیر کے لیے اینٹ رکھی ہوئی تھی، اسی اینٹ میں جا کر کے رات کے اندھیرے میں وہ اینٹ رکھ دیا، جتنی بھی اینٹیں آئی۔ اب وہ رکھنے کے بعد وہ چلا گیا اپنے گھر، اور ہارون رشید جب رات میں سوتے ہیں تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں، اور جنت میں جو ہے 2 محل بنے ہوئے ہیں۔ ایک محل پہ ہارون رشید کا نام لکھا ہوا ہے محل کے دروازے پہ، اور دوسرے محل کے دروازے پہ اس مزدور کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کو تعجب ہوا جب وہ صبح جو ہے ہارون رشید جگا، تو جاگنے کے بعد اسے تعجب ہوا کہ بھائی مسجد تو میں بنا رہا ہوں، اور میرا محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے گا اس کا گھر میں جنت میں بناؤں گا۔ تو ہارون رشید کو تعجب ہوا کہ یہ 2 محل ایک جگہ کیسے آ گئے، ایک محل پہ میرا نام لکھا ہوا ہے، دوسرے محل پہ ایک مزدور کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے جو ہے نا اعلان کیا کہ بھائی اس مزدور کو پکڑ کے لے کے آؤ، جو مزدور جس کا نام لکھا ہوا ہے اس محل کے اوپر۔ تو اس مزدور کو جب لایا گیا، ہارون رشید کے سامنے پیش کیا گیا، تو ہارون رشید کو اس مزدور نے کہا کہ بھائی آپ کو دل میں شوق ہوا کہ میں جو ہے اپنا محل جنت میں بنواؤں اور اللہ کے ذریعے بنواؤں، تو میرے بھی دل میں یہ شوق ہوا کہ میں بھی اپنا گھر جو ہے نا جنت میں بنواؤں، اپنا محل جنت میں بنواؤں۔ اسی نیت سے میں جو ہے دن بھر مزدوری کرتا ہوں، اور اس مزدوری سے جو پیسے ملے اس پیسے سے اینٹ خرید کے میں نے جہاں آپ کی اینٹ رکھی ہوئی تھی اسی میں نے اس اینٹ کو شامل کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے مسجد بنانے کا جذبہ، شوق۔ اور آدمی کے دل میں جذبہ اور شوق کیوں نہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور اللہ کی اس میں عبادت کی جائے گی، اللہ کا نام لیا جائے گا۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے گاؤں میں، ہمارا گاؤں سیرہا پوسٹ چورود ضلع سیتا مڑھی ہے، اس گاؤں میں دکھنواری محلے میں مسجد
مدینہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس مسجد میں جن حضرات کو حصہ لینا ہو اس میں حصہ لے کر کے ثواب دارین حاصل کریں اور اپنا اپنا گھر جنت میں تعمیر کروائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے مسجد کی رسید ہے، جن حضرات کو اس میں حصہ لینا ہے ہم سے رابطہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون عطا کریں۔